خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ امام سیوطی لکھتے ہیں ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر پر جایا کرتا تھا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، جیسا کہ اسماعیل دہلوی بالا کوٹی نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا کہ جو بیٹا ہر جمعے کے دن باپ کی قبر پر جائے اور جا کر وہاں سورہ یاسین پڑھے، اس کی بیٹے کی اس عمل کی مداومت کی وجہ سے بیٹے کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ نیک لکھا جاتا ہے، مغفور لکھا جاتا۔ تو ہر جمعے کو والدین جو بھی وفات پا گئے ہوں ان کی قبر کی زیارت کرنا بڑی سعادت ہے۔ تو بیٹا جاتا تھا، اس کا ٹرانسفر ہو گیا کسی دوسرے شہر میں، وہ وہاں چلا گیا تو اس کی عادت نہ رہی، پھر واپس آیا تو اب بھی عادت چھوٹ چکی تھی، نہیں جاتا۔ باپ اس کو خواب میں ملا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ باپ نے خواب میں مل کر کہا، بیٹا تو میری قبر پر کیوں نہیں آتا؟ تو بیٹے نے کہا، بابا میں تمہاری قبر پر آتا تھا، تمہیں پتا چل جاتا تھا؟ اس نے کہا، آنے کی بات تو بہت دور کی، جب تو گھر سے چلتا تھا میرے ہاں آنے کا ارادہ کر کے، میں اپنے پڑوسی قبر والوں کو بتاتا تھا میرا بیٹا آ رہا ہے۔ جب عام بندوں کی یہ شان ہے، اولیاء کی کتنی شان ہوگی، اور پھر انبیاء کی کتنی شان، اور پھر سید الانبیاء کی کتنی شان۔ اندازہ کر لیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اصل میں علم رکھتے نہیں۔ موت کس کا نام ہے؟ اب یہ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں، ورنہ صرف موت پہ ہی تقریر کرتا۔ موت کی دو قسمیں، ایک موت عادی، ایک موت حقیقی۔ یہ موت فنا ہو جانے کا نام نہیں کہ بالکل ختم ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور حیات، زندگی کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء نے بتایا، زندگی نام ہے صفاتن مصححۃ للعلم والقدرت والارادہ۔ زندگی اس خوبی کا نام ہے جو بالکل صحیح حالت میں علم، قدرت اور ارادے کے ساتھ ہو۔ تو پتہ چلا مرنے والے کو علم بھی ہوتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے، ارادہ بھی موجود اور جواب دینے کی قدرت بھی موجود، تو وہ مرتا نہیں ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتا۔ ایک حدیث اور سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں سرکار کی تدفین ہوئی، کیونکہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں حضور کی قبر کی زیارت کو جاتی تھی تو پردہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں، وہ میرے، ذرا اونچی، تھے نہیں، وہ میرے شوہر ہیں، تھے نہیں، کیونکہ نبی مرتا نہیں۔ فرماتی ہیں اسی حجرے میں پھر میرے والد حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے۔ میں تب بھی جاتی تھی تو پردہ نہیں کرتی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں تو دوسرے میرے باپ ہیں۔ پھر اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہوئے۔ فرماتی ہیں اب میں جاتی تھی تو پردہ کرتی تھی، حیا کرتی تھی حضرت عمر سے، اگر وہ دیکھتے نہیں ہیں تو مائی صاحبہ حیا کیوں کر رہی ہیں؟ ہمیں حدیث سے معلوم ہو گیا کہ وفات پانے والے اپنی قبر پر آنے والوں کو دیکھتے، کہیے، جتنے مان گئے وہ کہہ دیں۔ چلے مسئلہ حل ہو گیا، میں نے کہا ورنہ میں اسی موضوع کو آگے لے کے چلتا۔ شکر ہے آپ مان گئے، بڑی مہربانی۔ اب
آپ نے جان لیا کہ اس کی قوت دیکھنے کی بھی اور سننے کی بھی عام آدمی سے زیادہ ہے، تو جب ایک عام آدمی کے لیے آپ اتنا مان رہے ہیں تو جس کا درجہ زیادہ ہوگا اس کی قوت بھی زیادہ ہوگی۔ تو جو انکار کرے اس نے جانا نہیں، اس نے پہچانا نہیں۔ ہم اللہ والوں کے لیے یہ مانتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے کمال رکھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، لاہور سے چھپی ہوئی بازار میں ملتی ہے۔ یہ جناب رشید احمد گنگوہی کے حالات میں ہے، جو دیوبندیوں کے مطاع الکل، مطاع کہتے ہیں جس کی فرما برداری کی جائے، اور الکل کا مطلب سارے، تو مانا ہوا کہ سارے جن کی فرما برداری کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا بیٹا بھی ان کی فرما برداری نہیں کرتا تھا، مریدوں نے کدھر سے کرنی ہے؟ لکھا ہے لقب مانتا ان کو کوئی بھی نہیں، لیکن یہ ان کے لقب میں ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ ویسے جو سچے غوث اعظم ان کو غوث مانتے نہیں، غوث اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یوں اسٹیکر چھاپتے ہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، اور لکھنے پہ آئے تو للو پنجو کو بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس کی کتاب تذکرۃ الرشید میں پورا ایک باب ہے تصرفات کا، اور اس میں خود پہلا کلمہ فارسی میں انہوں نے یہ لکھا ہے جس کا ترجمہ کہ اولیاء وفات پانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، ان کے تصرفات، کرامات، کمالات میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ثبوت ابن عبد البر کی بیان کی ہوئی حدیث ہے۔ اللہ نے ان سے بھی لکھوایا کہ تم بھی لکھو اور مانو کہ اللہ والے مرتے۔ جناب اشرف علی تھانوی دیوبندی تو ان کو جیسے اگر ان کا بس چلے تو دعویٰ کر دیتے یہ نبی ہیں، اور نبوت سے آگے بڑھتے تو خدا تک ثابت کر دیتے، یعنی ماننے پہ آئے ہیں۔ اکابر پرستی میں ان کی انتہا، حکیم الامت لکھتے ہیں اس کو، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں وہ حکیم الامت نہیں تھا، مریض الملت تھا۔ تاہم اس نے اپنی کتاب جو لکھی امداد المشتاق، اپنے دادا پیر کے حالات میں، حالانکہ وہ کسی کو پیر مانتا نہیں تھا، وہ نبی کو نبی نہیں مان سکا تو پیر کو پیر کدھر سے مانے گا؟ اس نے لکھا کہ ہمارے دادا پیر صاحب نے ہمارے پیر صاحب کو، حاجی امداد اللہ کو کہا کہ میری قبر سے بھی وہی فیض ملے گا جو میری ظاہری زندگی میں ملتا ہے۔ تو تھانوی کا پیر فیض دے وہ مان لو، اور پیروں کا پیر تو ذرا سوچیں، اس پر انکار کیا جائے تو کیا یہ عقل کی بات ہے؟ تو ان لوگوں نے حقیقت کو سمجھا نہیں، اسی لیے ان کو فیض ملا بھی۔ وہ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، اجازت ہے حضرت؟ بڑی مہربانی، سنیں۔ وہ ایک صاحب تھے، ان کے پاس، وہ مالدار تھے، تو ایک اللہ والے فقیر صوفی صاحب آتے تھے، تو وہ جب بھی آتے تو وہ جو مالدار شخص تھا نا، وہ سیٹھ صاحب، وہ اس فقیر کی کچھ امداد ضرور کرتے تھے، اس زمانے کے حساب سے 10 روپے 5 روپے ہر پھیرے پہ ان کو دیتے تھے۔ وہ جو منشی تھا نا، منشی، وہ ذرا دوسرا تھا، کوئی گڑبڑ تھا، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ پہچان گئے، بے پیرا تھا وہ۔ اور کہاوت مشہور ہے، من لا شیخ لہو فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر۔ تو وہ
بڑا ناراض ہو کے یہ بابا آ جاتا ہے اور سیٹھ صاحب اس کو ہر وقت دیتے ہیں. یہ بابے نے بھی مذاق بنایا ہوا ہے, کبھی دن میں 2 بار, کبھی ہر دوسرے دن آ جاتا ہے. وہ سیٹھ صاحب کی عادت تھی, بابا جی آتے کوئی بات پوچھتے, حضرت یہ کیسے, حضرت یہ کیسے. کہتا ہے سادے سے سوال پوچھتے ہیں, مجھ سے پوچھ لیا کریں, میں فری جواب دے دوں گا. یہ اس سے پوچھتے ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی نذرانہ دیا کرتے ہیں, کاروبار بنا ہوا. ایک دن چپ نہ رہ سکا, کہہ بیٹھا, کہنے لگا یہ بابا عارض نے مذاق بنایا ہوا, پیسے لینے آتا ہے, آپ اس سے وہ سوال کرتے ہیں, مجھ سے پوچھ لیا کریں, فری جواب دے دوں گا. اس نے کہا اللہ والا ہے, دعا دیتا ہے, کیا جاتا ہے. جی اس نے تو مذاق بنایا, وہ تو پیسے لینے ہی آتا ہے. ان کا اگر اللہ نے مجھے دینے والا بنایا تو تیرا کیا جاتا ہے.